إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم بھائیوں، موجودہ معاشی حالات، ہر شخص چاہے وہ مزدور ہے، کاروبار کرنے والا ہے، ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے، ان حالات نے ہر بندے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ ملک میں پتہ نہیں کیا بن جانے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین اس بے سکونی کو ختم کر دے، کاروبار کی بندشیں دور ہوں، برکتیں نازل ہوں، تو ان عوامل اور اسباب کا تذکرہ ہو رہا تھا جن سے کاروبار میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافے اللہ پاک کر دیتا ہے۔ ان عوامل اور اسباب میں سے تیسرا سبب، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار کی بندش دور ہو، یہ افراتفری کا جو عالم ہے یہ ختم ہو جائے، تو
تو تیسرا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس کے فضل، اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے رزق جو ہے وہ مانگنا چاہیے۔ جس قدر اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے اس نے ہر کسی کو رزق دینا ہی دینا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا کچھ کیا ہے، عدم سے وجود بندے کو دیا ہے، رازق بھی وہ اللہ ہی ہے، لیکن میرے اور آپ کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا، اس کی رحمت کا سوال ہر وقت کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کو نقل کیا ہے کہ جب پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے اللہ احکم الحاکمین آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، آ کے آواز لگاتے ہیں حل من سائل فاجیبہ حل من مسترزق فارزقہ۔ عرش والا رب خود اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ سارا دن تم لوگوں کے سامنے دست دراز کرتے ہو، اللہ کہتے کبھی وقت نکال کے مجھ سے بھی مانگا کرو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ خالق اور مالک خود اعلان کر رہا ہے اے میرے بندے آپ کو اگر رزق چاہیے مجھ سے مانگو۔ تو میرے بھائیو رزق جو ہے اللہ احکم الحاکمین سے مانگنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ معمول بنا لیں اس دعا کو، اللہ اس دنیا کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا کر دے، اللہ قیامت کے دن کی آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما۔ اور یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں جو دین اور آخرت، دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا کر دے، قیامت کے دن کی بھلائیاں بھی عطا کر دے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اسے نقل کیا ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں اس کا نمبر ہے 3336 اس حدیث کا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ دست دراز کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہم ارزقنی، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہم ارزقنی، بندے کی زبان پہ یہ الفاظ آتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما دے۔ پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے رزق دینے والا صرف اللہ ہے، جو پچھلے جمعے بات ہوئی ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو گیا ہے کہ رازق صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا کوئی نہیں، تو پھر اللہ سے یہ دعا کرنی ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے میرا بندہ جب یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کاش کہ کبھی مجھے اور آپ کو یہ توفیق اللہ دے دے میری اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ آ جائیں اپنے رب سے مانگنے کے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا کر دے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اللہ احکم الحاکمین کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی فقد فعلتو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ درد دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے روزی عطا کر دے، اللہ رزق دینے والا صرف تو ہے، یہ عقیدہ پہلے بنا لے، پھر اللہ سے مانگے اللہ رزق تو نے ہی عطا کرنا ہے، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا کر۔ جب یقین کامل کے ساتھ پختہ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ رب العالمین جو ہے وہ ہر کسی کی ندا اور پکار کو سنتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ حضرات آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ ہر فرضی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، جس کا معنی کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی، اللہ ہر وقت ہی جاگتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ ذات ایسی ہے، اس رب کو جس انداز میں بھی بلاؤ، جس زبان میں تم بلانا چاہتے ہو، جس انداز میں تم پکارنا چاہتے ہو، دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے بھی پکارو، اللہ کبھی یہ نہیں کہتا بھی آج جو ہے وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں شہری ہیں ان کی باری ہے، کل ہندوستان والے مانگیں گے، اس سے اگلے دن بنگلہ دیش والے مانگیں گے۔ اللہ کہتے نہیں، میرے بندے جب تیرا دل کرے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، رب کہتا ہے کہ میرے بندے مانگ مجھ سے، جب تیرا دل کرے، جس انداز میں مانگنا چاہتا ہے مانگ، جو زبان تجھے آتی ہے اس زبان میں مانگ، جب جس مقام پہ بیٹھ کے مانگنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندے مانگ تو صحیح، تو مانگ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ رب کہتے ہیں کہ بندے تو جب بھی مجھ سے مانگے گا، جس مقام پہ کھڑا ہو کے مانگے گا، بیٹھ کے مانگے گا، لیٹے ہوئے مانگے گا، اللہ کہتے ہیں مانگنا بندے تیرا کام ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اسی وقت تیری آواز پہ لبیک کہوں گا۔ اللہ رب العالمین کہتے پہاڑوں کی بلندیوں پہ تجھے ضرورت پڑ گئی ہے تو مجھ سے مانگ، دریا کی گہرائیوں میں تجھے ضرورت پڑی ہے تو مجھ سے مانگ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، حضرت یونس نے مانگا تھا نا مچھلی کے پیٹ سے، پیٹ کے اندر وَظَنُّونِي اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں کے اندر پانی کی گہرائیوں میں اور مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہیں، وہاں سے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ جو ہے وہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ عرش والا رب کہتا بندے کبھی مانگ تو سی، مانگنا تیرا کام ہے، تو مانگنے والا منہ بنا، مجھ سے دعا اور التجا تو کر کے دیکھ۔ اللہ احکم الحاکمین ہر کسی کی ہر زبان میں، بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے انہو علیم بذات الصدور۔ رب کہتا ہے میں تو تیرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہوں، زبان تیری نہیں بھی کھلتی، دل سے ہی مانگ لے، رب کہتا ہے میں پھر بھی سنتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یقین کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا اللہم ارزقنی، اللہ مجھے اپنی رحمت سے رزق عطا کر دے، اللہ جواب میں فرماتے ہیں فقال اللہ فقد فعلتو، اے میرے بندے میں نے تجھے رزق عطا کر دیا ہے، تو مانگ تو صحیح۔ تو کیا میں نے اور آپ نے ان حالات میں کبھی رب کے سامنے دست دراز کیا ہے؟ کبھی رات کی تاریکی ہو اور مصلے پہ کھڑے ہو کے کبھی اللہ سے مانگا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ فکر کریں، یہ ہے کام میرے اور آپ کے کرنے کا، اللہ سے مانگے تو صحیح۔ قرآن حکیم نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام، سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلوں میں پلنے والے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے کبینہ کا اجلاس بلا لیا، جتنے وزیر مشیر تھے سارے اکٹھے ہو گئے کہ موسیٰ جو ہے اب یہ کام اس نے کر دیا، کل کچھ اور کرے گا۔
بحث کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ بھی ملیں ان کو جان سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ فیصلہ ہو گیا، فرعون نے اعلان کر دیا بھی موسیٰ جہاں پہ بھی ملے جان سے ختم کر دو۔ اور جب یہ فیصلہ سازی ہو رہی تھی تو ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا، اور قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے موسیٰ اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، آج تیرے خلاف یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہاں پہ بھی موسیٰ ملے اسے جان سے مار دیا جائے۔ میں تیرا خیر خواہ ہوں، تیری خیر خواہی مقصود ہے، میرا مشورہ یہ ہے علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ گھر جا کے سورہ قصص کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین کے جنگل میں گئے، اور غروب آفتاب کا وقت قریب ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جنگل کے اندر ایک کنواں ہے، لوگ پانی بھر رہے ہیں، مٹکوں کے اندر بھی بھر رہے ہیں، جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو دو عورتیں بکریوں کو لے کے ایک سائڈ پہ کونے میں کھڑی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو قرآن کے الفاظ ہیں وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہاں پہ سارے مرد ہیں، تم کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو وہ دونوں خواتین کہنے لگی کہ یہ ظالم لوگ ہمیں پانی نہیں بھرنے دیتے، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، بھائی اللہ نے دیا ہی کوئی نہیں، اس لیے مجبوری ہے بکریاں چرانے کے لیے آئی ہیں۔ لوگ چلے گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سب لوگ جا چکے ہیں تو قرآن کے الفاظ فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے ڈول نکالا، ان عورتوں سے کہا کہ پانی جو ہے یہ بھر لو، اپنی بکریوں کو بھی پلا لو۔ یہ خواتین پانی بھر کے لے گئی، ساتھ اپنے گھر کو چلی گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کے بھوکے ہیں، بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، اور یہ نہیں کہا ان عورتوں کو کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کھانا بھیج دے لیجیے گا، حالانکہ کہہ دیتے کوئی حرج والی بات بھی نہیں تھی، نہیں کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور نہ ہی یہ کیا ہے کوئی بکری ایک آدھی پکڑ کے دودھ نکال لیتے پینے کے لیے کہ میں آپ کی بکریوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ آج کل ہمارے پیر حضرات جو ہے وہ زبردستی سارا کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو دودھ دھویا ہے اپنے پینے کے لیے، نہ کھانے کا مطالبہ کیا ہے کہ میں بھوکا ہوں اتنے دنوں سے کوئی روٹی بھیج دیجیے گا۔ یہ عورتیں اپنے گھر کو چلی گئی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام قرآن کے الفاظ ہیں ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، درخت کے نیچے آ کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، اور اللہ کے حضور دعا کیا کر رہے ہیں؟ جنگل ہے، ویران جگہ ہے، کوئی جاننے والا کوئی نہیں، جان پہچان والا کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ بڑے دنوں کا بھوکا ہوں، اللہ روٹی دینے والا تو ہے۔ نبی کا یقین دیکھے اللہ پہ کتنا ہے۔ جنگل ہے، موقع بھی میسر آیا تھا، روٹی مانگ سکتے تھے، بکری کا دودھ دھو سکتے تھے، نہ بکری کو ہاتھ لگایا ہے نہ روٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ عرش والے رب سے دعا کی ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کئی دنوں کا بھوکا ہوں، اللہ بھوک بڑی لگی ہوئی، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ روزی عطا کر دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، جنگل کے اندر بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ سورہ قصص کی اگلی آیات پڑھیں۔ یہ عورتیں اپنے گھر میں پہنچی، ان کے والد گرامی ان کو فکر پڑ گئی کہ میری بیٹیاں جو ہیں آج وقت سے پہلے آ گئی، انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ تو ان کا والد کہتا ہے کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو ان عورتوں کا، ان بچیوں کا والد کہنے لگا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے بیٹیاں ہی عطا کی ہیں، بیٹا میرے پاس کوئی نہیں،
تو یہاں پہ 8 سال بکریاں چرا، اُرید ان انکحکا احدی طیہاتین، 10 سال چرا دے، تیری مہربانی 8 سال کے بعد میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تجھے دے دوں گا۔ تو میرے بھائیو جنگل ویران جگہ ہے، کوئی جان پہچان بھی کوئی نہیں، ادھر فرعون اور اس کے حواری موسیٰ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ادھر یہ جنگل میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ روٹی دینے والا تو ہے۔ اللہ جو ہے کہتا ہے میرے نبی موسیٰ تو نے روٹی مانگی، میں نے پکانے والی کے بھی بندوبست کر دیے۔ اللہ رب العالمین سے مانگ کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے دستے دراز تو کریں۔ تو میرے بھائیوں یہ اصول اپنا لیں اس بات کو کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ سے مانگے وہ کون سی چیز ہے جو میں اور آپ چاہتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یا تو پھر یہی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے پاس نعوذ باللہ ہے نہیں، یا اللہ کے پاس ہے تو نعوذ باللہ اللہ دے نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ابن آدم کی جتنی بھی خواہشات ہیں ساری کی ساری اللہ پوری کر دے۔ اب میرے دل میں کتنی خواہشیں آتی ہیں، آپ کے دل میں کتنی آتی ہیں، پوری دنیا میں بسنے والے انسان، ہر انسان کی ہر خواہش کو اللہ پورا کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکال لیا، جتنا پانی اس سمندر سے نکلنے والی سوئی کے ساتھ لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں جب ہم یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے پہ قادر ہے، تو سارا دن کبھی اس سے مانگ کبھی اس سے مانگ، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین خود اعلان کر رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب کہتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں، ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ ہم سے کتنا دور ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیں انی قریب، میں بالکل قریب ہوں، اور وہ رب کتنا قریب ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جتنا چوک دور ہے اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو، اللہ کہتے ہیں نہیں میں اس سے بھی قریب ہوں۔ مسجد کی ٹوٹیوں جتنا اللہ کہتے ہیں نہیں اس سے بھی قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے اپنے بندے کے۔ رب کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے تیری یہ شارگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ تو جو رب شارگ سے زیادہ قریب ہو، ہر زبان کو سمجھنے والا ہو، ہر انداز کو سمجھنے والا ہو، اور عطا کرنے والا خود اعلان کرے حل میں مسترزقن فارزقہ، رب خود اعلان کرے بندے مانگ جتنا رزق چاہیے مانگ مجھ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو نا، دین مانگو تو دین بھی اچھا مانگو، جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، دنیا مانگو تو وہ بھی اچھی مانگو، کیونکہ مانگ اللہ سے رہے ہو۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہو تو پھر اللہ سے ہر چیز جو ہے اللہ سے اعلیٰ مانگو، وہ عطا کرنے والا ہے، اس کا اعلان ہے میرے بندے مجھ سے مانگ۔ تو میرے بھائیوں ان حالات میں اللہ سے اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کو شب بیداری کرے، اب راتیں تو بڑی ہو گئی ہیں، 2-3 گھنٹے کا فرق پڑ گیا ہے، رات کو اٹھیں اللہ توفیق دے، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور صدقے دل سے یہ دعا کریں اللہم ارزقنی، اور یہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، ہر مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ دن کے 12 بجے سورج آب تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، کوئی بندہ کہے جی سورج نہیں نکلا ہوا، تو وہ تو بات مانی جا سکتی ہے۔ اور اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کوئی بات کہہ دے، آپ کی بات میں شک نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ دنیا کے ہر فرد و بشر کی بات میں شک ہو سکتا ہے، اس کی بات غلط
ہو سکتی ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کبھی بھی غلط ہے۔ یہ روایت سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے اپنی رحمت سے روزی عطا کر دے، اللہ بند کاروبار کو چلا دے، اللہ معاشی مسائل ہیں ان کو دور کر دے، یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، کسی اور کا وعدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین جواب میں فرماتے ہیں فقال اللہ تعالی فقد فعلتو، اے میرے بندے تو نے کاروبار کے لیے مجھ سے دعا مانگی، اللہ کہتے ہیں جا تیرے کاروبار میں برکتیں ڈال دو۔ تو پھر کمی میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی چوکھٹ پہ مجھے اور آپ کو جھکنے کی ضرورت ہے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، آپ آزمائیں تو صحیح، اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، اللہ رب العالمین تھوڑے کاروبار میں بھی برکتیں ڈال دے گا، پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ اور چوتھا سبب میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں یہ تنگ دستی دور ہو، اس کا چوتھا جو کام میرے اور آپ کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کریں۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو قرآن کے آیات کے میں انبار لگا دیتا۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتے سورہ بقرہ کے اندر مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ نے مثال دی ان بندوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جس طرح ایک کسان ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے، وہ دانہ جو ہے وہ نکلتا ہے، 7 بالیاں اور ہر بالی پہ 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، آخر پہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایمان انسان کی للہیت ہے، جس قدر ایمان مضبوط ہوگا للہیت زیادہ ہوگی، اللہ اس سے بھی بڑھا دے گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق، یہ پلے باندھ لو میرے بھائیوں بات، اگر کاروبار کی بندشیں دور کرنا چاہتے ہو پیروں کے پاس جانے کی بجائے یہ عمل کر کے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق، بخاری کی روایت ہے کتاب نفقات، آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے خرچ کر۔ اللہ جی ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں انفقوا علیکا، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ بخاری میں 2 روایتیں، اور ایک مسند احمد اور ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، وہاں پہ بھی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ بھی الفاظ یہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفقوا علیکا، بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے بندے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اور اللہ فرماتے کہ جب سے میں نے اس کائنات کو بنایا ہے میں اپنی مخلوقات پہ خرچ کر رہا ہوں، میرے خزانوں میں کمی کبھی نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جتنی اللہ توفیق دے خرچ کیا کریں۔ رب کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، یہ آزما کے دیکھیں۔ اللہ کی راہ میں جب دیں گے، یہ لازمی نہیں لاکھوں آپ نے خرچ کرنا ہے، جتنی اللہ نے 10 روپے کی توفیق ہے 10 روپے خرچ کریں، 50 کی توفیق ہے 50 خرچ کریں، 100 کی توفیق ہے 100 رب کی راہ میں خرچ کریں۔ میرے بھائیوں 5واں عمل، اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا کاروبار کی بندش کو دور کرنے کے لیے، اور اس بات کو پلے باندھ لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے رزق جو ہے کبھی آنے والی نسلوں تک ختم نہیں ہوگا، اس عادت کو اپنا لیں۔ اور وہ عادت کیا ہے؟ بالکل صحیح حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کے خادم ہیں، 10-12 سال میرے مصطفیٰ کی خدمت کرنے والا یہ بندہ یہ بیان کرتے میں نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھا، تو ایک شخص آیا، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی شکایت کی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو۔ یہ 2 بھائی تھے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شکایت لے کے آیا بارگاہ رسالت میں، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 2 بھائی ہیں، میں بڑا ہوں، میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت دین ہی سیکھتا رہتا ہے، میں کاروبار پہ لگا رہتا ہوں، خرچہ مجھ سے پورا لیتا ہے، کام کرتا کوئی نہیں ہے، محنت میں کرتا ہوں، مزدوریاں میں کرتا ہوں، خرچہ مجھ سے لے لیتا ہے، لیکن کاروبار میں میرے ساتھ نہیں دیتا۔
تو یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں، کچھ ہر وقت درویش بن کے آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، دین ہی سیکھتا رہتا ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے جو الفاظ بیان کیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمل کو میرے بھائیوں پلے باندھ لیں، آپ کی نسلوں سے بھی کبھی رزق انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شکایت کرنے والے بھائی کو جو یہ شکایت کر رہا تھا، یا رسول اللہ میرا چھوٹا بھائی ہر وقت مدینے کی مسجد نبی میں آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا، دین ہی سیکھتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو تجھے رزق مل رہا ہے نا، جو اللہ تجھے رزق دے رہے ہیں، یہ اس درویش کی وجہ سے اللہ تجھے دے رہے ہیں۔ یہ دین کا طالب علم ہے، یہ میرے پاس بیٹھ کے دین سیکھتا ہے، تو کاروبار کرتا، جو تجھے رزق مل رہا ہے نا، اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے اللہ تجھے دے رہے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں چاہتے ہو آپ کی نسلوں سے بھی رزق ختم نہ ہو، اس عمل کو آزمائیں۔ دینی طلباء ان کے اوپر اپنا مال خرچ کیا کریں، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، آپ اس بندے کو فرما رہے ہیں اللہ جو تجھے رزق دے رہا ہے اس بچے کی وجہ سے اللہ دے رہے ہیں۔ یہ معمول بنا لیں، مدرسوں میں جائیں، کسی ایک طالب علم کا خرچہ 2 کا 3 کا جتنی توفیق اللہ دیتا ہے اٹھائیں، انشاءاللہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تجھے جو رزق دے رہا ہے اس کی برکت اور رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ سے دعا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، بالکل صحیح سندن متنن روایت صحیح ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ قائم رکھے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔